بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ جنت میں اکیلے تھے، ان کی دلجوئی اور انسیت کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے مائی حوا کی تخلیق فرمائی۔ اللہ جانتا ہے کتنا زمانہ انہوں نے جنت میں گزارا، لیکن اللہ کی حکمت و مصلحت تھی کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی و رسول تھے۔ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو جو پیغام دیا تھا وہ ایمان اور توحید کا پیغام تھا۔ ماضی میں یہ بات میں کہہ چکا کہ شریعت کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سال میں ہوئی۔ احکامات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے جاتے رہے، ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، ان میں احکامات منسوخ بھی کیے جاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اعمال افعال یہ 2 نمبر پر ہے۔ اصل چیز ایمان ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق کہتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ، بلکہ کامل یقین کے ساتھ کسی بات کو سچ ماننا۔ دل کے کامل یقین کے ساتھ کسی بات کو سچ ماننا تصدیق ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس میں ذرا سا شک شبہ، ذرا سا تردد، تامل آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ یقین کامل کا نام تصدیق ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت کے قائل ہیں کہ خدا الہ کون؟ تو اللہ ہے۔ ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے قائل ہیں کہ الہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس میں کسی چیز کی آویزش یعنی کسی چیز کا اس میں ملنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کے آثار میں کسی بھی چیز کو ہم شامل نہیں مان سکتے۔ یہ ہے توحید، اور یہ پیغام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو دیا، اور ہر نبی اسی بات کی دعوت دیتا رہا۔ احکام تو کم زیادہ ہوتے رہے، جیسے آج ہم پر 5 وقت کی نماز ہے، اور آپ کو پتا ہے پچھلی امتوں میں کسی پر بھی 5 وقت کی نماز نہیں تھی، 1 وقت کی نماز تھی یا 2 وقت کی نماز تھی۔ آج ہم کو 5 وقت کی نماز دی گئی۔ کسی امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ زکوٰۃ کا مکمل نظام، احکامات ہمیں دیے گئے۔ ماضی میں لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا مکمل نظام نہیں تھا۔ حج کے احکامات ہمیں دیے گئے مکمل۔ ماضی میں پچھلی امتوں کے پاس حاضری تھی اور بیت اللہ کا طواف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا اور اللہ کے علم میں اس دنیا میں رہنے کا آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، تو حج کے موقع پر حضرت جبرائیل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے کا طریقہ بتاتے رہے۔ ورنہ آپ کے حج سے پہلے لوگ میدان عرفات نہیں جاتے تھے۔ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مینا اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے۔ تو مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے حمر ہے، یعنی حرم کے کبوتر ہیں، ہم حرم کے باہر نہیں جائیں گے۔ وہ مینا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، اور پھر عرفات نہیں جاتے تھے۔ جبکہ ہمیں جو احکامات دیے گئے اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحج العرفہ، کہ حج میدان عرفات میں حاضری کا نام ہے، اور اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ 9 تاریخ کے زوال سے لے کر کے آدھا دن اور اس کے بعد پوری رات صبح صادق تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میدان عرفات میں حاضری حج ہے۔ فقہا نے جو مسائل بیان کیے وہ یہ کہ اگر کسی نے میدان عرفات میں حاضری دے دی تو اس کا حج ہو گیا۔ دیگر ساری چیزوں کا بدل موجود ہے، لیکن اگر کسی نے میدان عرفات میں حاضری نہیں دی، پھر اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، مینا کا قیام بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، قربانی بھی کی، سر بھی مڈایا، سب کچھ کیا، حج نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے میدان عرفات میں حاضری دی ہے تو پھر ہر چیز کا بدل موجود ہے۔ اس کے لیے یا تو چھوٹا دم ہے یا بڑا دم ہے، وہ دے دے گا، حج ہو جائے گا۔ تو احکامات آتے رہے۔ حج کے موقع پر حضرت جبرائیل نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کیسے کیا جائے گا پوری تفصیل بتائی، اور حضور نے اپنی امت کو، یعنی جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج میں تھے، ان سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کی ابتدا ہوئی اور اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ لیکن توحید کا پیغام جو حضرت آدم کے زمانے سے تھا وہی 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دیتے رہے۔ اس پیغام میں فرق نہیں آیا، احکامات بدلتے رہے، کم و زیادہ ہوتے رہے، منسوخ ہوتے رہے، لیکن ایمان اور تصدیق جس کو کہتے ہیں وہ ابتدا سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ایک ہی رہے۔ ہم دل کے یقین کامل کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے، یہ ہے توحید۔ اب اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے،
اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ کے آثار میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اس میں شرکت شرک ہے، ایمان کے خلاف ہے، اور یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے. اس کے لیے بخشش نہیں ہے. اگر کوئی شرک لے کر کے مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی بخشش نہیں ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اسے یہ احساس ہو گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ اور جرم شرک ہے، اور اس نے توبہ کر لی تو قبول ہے. لیکن اگر شرک پر رہتے ہوئے مر گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے. اللہ پاک کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں میں سے جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا، جس پر عذاب دینا چاہے گا عذاب دے گا، یہ اس کے اختیار کی بات ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کی بخشش یقینی ہے. یقینی اس معنی کر کے کہ یا تو اول وہلے میں اس کے لیے دخول اولی جنت کا فیصلہ اللہ پاک فرما دیں گے. اور بہت سارے واقعات ہیں. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور اس کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے تعلق ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے. کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو غمزدہ پریشان دیکھ کر کے ہم دکھی ہو جاتے ہیں. یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے. اب ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اللہ نے ایک حصہ رحمت کا تقسیم کیا، اور صرف انسانوں میں نہیں تمام مخلوقات میں تقسیم کیا. یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے. اور رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ حساب و کتاب کے موقع پر. حساب و کتاب کے موقع پر اللہ اپنی رحمت کا ظہور فرمائیں گے. میں نے پیچھے کہا اللہ نے جہنم بنائی تو اس کے بھرنے کا فیصلہ کیا، جنت بنائی اس کو بھی بھرنے کا فیصلہ کیا. اب جو لوگ دنیا سے گئے ایمان کمزور لے کر کے، مضبوط لے کر کے، کامل ایمان لے کر کے، ادھورا ایمان لے کر کے پہنچے، لیکن ایمان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے. ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے. ایمان میں مضبوطی اور کچا پن ہو سکتا ہے، لیکن کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اللہ کو ایک ماننا ہے تو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، قرآن کریم کو ماننا ہے، جنت جہنم کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، تقدیر کو ماننا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا ہے، عذاب قبر کو ماننا ہے. اس میں ایک بھی اگر کم رہا تو ایمان نہیں. ایمان کمزور ہو سکتا ہے، کم زیادہ نہیں ہو سکتا. اب یہ فقہی بحث ہے، اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے. یہ علماء کرام کا موضوع ہے. وہ اپنا جب حدیث پاک پڑھاتے ہیں اور طلبہ کو عالم بناتے ہیں تو یہ سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ایمان، جو ایمان لے کر کے جائے گا میدان محشر میں اس کی نجات ہوگی، چاہے شروع میں ہو جائے، چاہے درمیان میں ہو جائے، چاہے اخیر میں ہو جائے. لیکن ایمان ہے تو یہ ایمان اس کو جہنم سے نکالے گا، جہنم سے بچائے گا، اس کو جنت میں لے کر کے آئے گا. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہی دعوت تمام نبیوں کی دعوت رہی. یہ ایک نمبر پر ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا اس سے کل قیامت کے دن احکامات کے سوالات ہوں گے کہ ایمان تھا، تم مانتے تھے تو 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزے، زکوٰۃ، حج
اس پر مکمل عمل کیوں نہیں کیا؟ احکامات کے متعلق سوالات اس سے ہوں گے جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جو آپ کے یہاں نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ تو دیر سے کیوں آیا، اور بیچ میں 2 گھنٹہ لوم بند کر کے کہاں چلا گیا تھا؟ اب ایک آدمی آپ کے یہاں کام ہی نہیں کرتا، آپ اس سے پوچھو گے؟ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اس سے احکامات کے سوالات ہوں گے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے سوالات نہیں ہوں گے۔ اس سے ایک سوال ہوگا، ایمان ہے؟ نہیں ہے، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جن کے پاس ایمان ہوگا پھر ان سے یہ سارے سوالات ہوں گے۔ ان عمر فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ وعن شباب فیما ابلا، جوانی کا زمانہ جو زندگی کا سب سے اچھا زمانہ ہوتا ہے وہ کیسے گزارا؟ وعن مال من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال تھا، مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا ایک سوال، پھر مال کہاں خرچ کیا دوسرا سوال۔ وعن علم ماذا عمل به، اور جو علم تمہارے پاس دین کا تھا، قرآن و حدیث کا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ اور دین کی ایک مقدار ہر ایمان والے کو حاصل کرنا ضروری ہے، پھر وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے دین و شریعت کا اتنا علم کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا علم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ آج ہم لوگوں کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ سوال ہوگا کل قیامت کے دن، جواب دینا پڑے گا۔ اگر ایمان ہے تو نجات ہے، بخشش ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر بخشش نہیں۔ یہ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت اور پیغام رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھو گے، نبوت آپ کو ملی 40 سال کی عمر ہونے پر، آپ نے جو پیغام دیا، سب سے پہلا پیغام آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کے مکے کے لوگوں کو آواز دی، اور اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے اپنی چادر ہلائی۔ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بہت اہم بات کہنی ہو تو پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کوئی چادر ہلاتا تھا۔ یہ علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ کوئی بہت اہم بات کہنی، تو سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر کے آ جاتے تھے اور کیا بات ہے سنتے تھے پوری توجہ کے ساتھ۔ حضور نے وہی کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس زمانے میں آپ کا قبیلہ اور مکے کے لوگ قریش اتنے طاقتور اور مضبوط تھے کہ کسی قبیلے کی ہمت نہیں تھی حملہ کرنے کی۔ لوگوں نے کہا کہ آج کسی قبیلے کی ہمت نہیں ہے ہم پر حملہ کرنے کی، لیکن اگر آپ کہو گے تو ہم مانیں گے۔ کیوں؟ آج تک 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا ہے، قد جربت مرارن، ہم نے بار بار آپ کا تجربہ کیا، لیکن ہمیشہ آپ کو وجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ آج کوئی قبیلہ ہم پر حملہ کرے اس کی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ بولو گے تو مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں سنا، غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طاقتور لشکر کے حملہ کرنے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان دہ چیز شرک ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ حسر کے ساتھ کہا گیا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ آثار میں، وہ یکا و تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا اس نے پوری کائنات کی، پوری دنیا اس نے بنائی، لیکن پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ اللہ پاک کسی کے باپ یا ماں ہیں، وہ اس سے مبرہ ہے۔ تمام نبیوں کا ایک پیغام رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا جو مکے والوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ابو طالب آپ کے سرپرست تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، حضور کے والد کا انتقال حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو گیا تھا، آپ یتیمی کی حالت میں آئے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا تھا، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے تھے، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، ابو طالب نے اپنی پرورش میں لے کر کے پرورش کی تھی، اور جب حضور نے یہ پیغام دینا شروع کی، پیغام دیا اور یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو مانو کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکے والوں نے کہا کہ الہذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ ہم سب اپنا کام چھوڑ کر کے آئے، تم نے چادر ہلائی، باپ دادا کے دین کے خلاف نئے دین کی بات کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ مخالفت شروع ہو گئی اور سلسلہ چلتا رہا۔ ابو طالب کا بڑھاپا تھا لیکن مکے کے سرداروں میں سے تھے، تو سارے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، باپ دادا کے دین اور عقیدے کے خلاف نیا دین نئے عقیدے کی بات کر رہا ہے۔ ابو طالب بھی باپ دادا کے دین پر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کاندھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے سہار نہ سکوں۔ حضور تعجب اور حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب سردار لوگ بیٹھے ہیں اور چچا ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں، تو پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ مکے کے سردار لوگ ہیں اور یہ آئے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرنا چھوڑ دو، اگر تم کو سرداری چاہیے مکے کا سردار بنا دیں، مالداری چاہیے جتنا ہو سکے گا مال کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، عورتیں چاہیے جس عورت کو بولو عورتیں آپ کے نکاح میں دے دیں گی، لیکن یہ بات بند کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی دعوت چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی سہارا نہیں تھا، ایک کمزور سہارا ابو طالب کا تھا اور اب وہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ رہا تھا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، اٹھا نہ سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ بنانا لوگوں کے لیے ممکن ہے، سب مل کے مان لے بادشاہ، مال جمع کرنا لوگوں کے لیے ممکن ہے
عورتوں کا نکاح میں دینا لوگوں کے لیے ممکن ہے. انہوں نے یہ بات پیش کر دی تھی. حضور نے جو بات کہی تھی وہ ناممکنات میں سے، کہ مکے والے تو کیا پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر کسی کے ہاتھ پر سورج رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، چاند رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، ناممکن ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر کے یہ چاہے کہ میں دعوت و تبلیغ سے رک جاؤں اور یہ لوگ مجھے اس کے بدلے میں ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں گے تو بھی میں ماننے والا نہیں. میرا یہی پیغام ہے اور اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے. میں نہیں رک سکتا، تم کو جو کرنا ہے تم کرو. اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان، سب سے بڑی دولت. اگر ہم میں ایمان کا کمال آ جائے اور اللہ کے حکموں پر ہم آ جائیں، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان. کیا تھا مکے والوں کے پاس؟ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. نہ دین تھا، نہ تہذیب تھی، نہ تاریخ تھی، کچھ نہیں تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. طاقتور جو ہے وہ ہے، باقی جنگل راج تھا. حضرت عمر کا واقعہ سنایا تھا کئی ہفتہ پہلے. مینا کی وادی میں دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا ہو گیا، کیوں رو رہے؟ تو کہنے لگے کہ یہی وادی ہے، میں بکری چرانے اونٹ چرانے آتا تھا، کسی درخت کے سائے میں آنکھ لگ جاتی تھی، بیٹھتا لیٹتا تھا. تو شام ہوتی تھی، ماں آتی تھی، بہن آتی تھی اور سارے جانوروں کو اکٹھا کرتی تھی، مجھ کو اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ عمر تو کیا کرے گا، تجھ کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی. لیکن ایمان اور پھر احکام پر، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل اور سنتوں پر عمل. آج 25 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوں. ماں اور بہن کہتی تھی عمر کیا کرے گا، تجھ کو تو بکری چرانی نہیں آتی. 25 لاکھ مربع میل پر حکومت. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے. ایمان لانے والے ابتدا میں 1-2 تھے، وہ تعداد بڑھی، کم تھے زیادہ ہوئے، کمزور تھے طاقتور ہوئے. اللہ نے حکمرانی عطا کی اور صدیوں حکومت کی، صدیوں. آج بھی اگر ایمان کے کمال کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکموں پر آ جائے، اللہ اقتدار اور حکومت مسلمانوں کو دے گا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ نہ ایمان کا کمال رہا، نہ اللہ کے حکموں پر رہے، تو مغلوب رہیں گے، مغلوب رہیں گے. اور جن کے پاس ایمان کا کمال تھا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی ان کے نزدیک قدر و قیمت تھی، اللہ نے ان کو حکمرانی دی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق آتا ہے، عراق فتح کیا، شام فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں. دسترخوان پہ بیٹھے تھے، کھا رہے تھے، کچھ دانا نیچے گر گیا، اسے اٹھا کر کے کھایا. انگلیوں میں جو شوربہ لگا ہوا تھا اس کو زبان سے چاٹا. تو لوگوں نے کہا کہ امیر یہاں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. تو جواب کیا دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں اپنے محبوب نبی کا طریقہ اور ان کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ دسترخوان پر گرا ہوا دانا اٹھا کر کے کھانا ہمارے نبی کی سنت اور طریقہ ہے. دنیا اگر اس کو برا سمجھتی ہو، سمجھتی رہے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے. آج ہم سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے،
نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے تو محکوم رہیں گے، نہیں کریں گے تو مغلوب رہیں گے، اللہ دوسروں کو غلبہ دے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جو ہمارے حالات کو بدل سکتی ہے۔ آج غیروں کی تہذیب ہمیں اچھی لگتی ہے، غیروں کا طور طریقہ اچھا لگتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ہم خدا بیزار، خدا منکر لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ کہاں سے ہم کو اقتدار، حکومت اور غلبہ ملے گا؟ مانیں گے اللہ عزت دے گا، سربلندی دے گا، غلبہ دے گا، اقتدار دے گا، حکومت دے گا۔ نہیں مانیں گے اللہ مغلوب کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ہمیشہ دبے کچلے ہوئے رہیں گے، سر اٹھا کر کے نہیں جی سکیں گے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو مغلوب رہنا ہے کہ غالب رہنا ہے، ہم کو محکوم بن کر کے رہنا ہے کہ حاکم رہنا ہے، ہم کو ذلت کی زندگی گزارنی ہے کہ عزت اور وقار کے ساتھ جینا ہے۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، اور کوئی بہت زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں ہے، صرف یہ کہ آدمی مسلمان ہے، مسلمان بن کر کے رہے۔ آپ سے کچھ اور نہیں مانگا جا رہا ہے کہ چلو کنواں کھودو اور دودھ کی نہر نکالو، بس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان بن کر کے رہو، ایک اللہ کو مانو، اسی پر یقین کامل رکھو۔ اللہ الوہیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، عبودیت کے اعتبار سے تنے تنہا ہے۔ یہ ایمان جو ہوگا وہی کرے گا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ نہ کوئی میرا بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ میری زندگی اور موت، میری صحت اور بیماری، میرے لیے عزت اور ذلت، میرے لیے امیری اور غریبی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے ہاتھ میں، خاندان کے بڑوں کے ہاتھ میں، ہمارے سیٹھوں کے ہاتھ میں، ہمارے سرپرستوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کوئی مجھے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا، کوئی مجھے اللہ کے فیصلے کے بغیر بیمار نہیں کر سکتا، صحت نہیں دے سکتا، غریب نہیں کر سکتا، امیر نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا، ذلت نہیں دے سکتا۔ یہ اوپر والے کا فیصلہ، کرنے والے کرتے ہیں لیکن ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ یہ منافقین کو معلوم نہیں ہے، ایمان والوں کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ کدھر سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب